اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ بر وقت ایمان لاتی فنفعها ایمانها تو اسے بھی اس کا ایمان نفع دیتا الا قوم یونس سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے لما آمنوا جب وہ ایمان لے آئے کشفنا عنہم عذاب الخزی تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ومتعناہم الی حین اور ہم نے انہیں ایک وقت تک دنیاوی سامان سے فائدہ پہنچایا۔ یونس علیہ السلام کہ قوم کا بیان ہے کہ اس قوم کی توبہ عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد قبول کر لی گئی۔ کئی قوموں نے اللہ کی نافرمانیاں کی لیکن یہ واحد قوم تھی جس نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کی، ان کو معاف کر دیا گیا اور پھر ایک مدت تک نعمتوں سے نوازا گیا۔ ہمارے لیے یہ واقعہ سبق آموز ہے۔ عذاب کی دھمکی آ چکی ہے لیکن وقت معین نہ کیا جا چکا ہو کہ کوئی قوم یا فرد ایمان لے آئے تو یقیناً اس کے لیے ایمان مفید ہوگا، جیسے قوم یونس، اس لیے کہ عذاب کی دھمکی تو ان کو ہر وقت سنائی جاتی رہی ہے لیکن ایسا بہت ہی کم ہوا کہ کسی قوم کو دھمکی سنائی گئی ہو اور وہ اس دھمکی کو سننے کے بعد اس کے آثار و علامات دیکھتے ہی فوراً ایمان لے آئے۔ یہاں ایک قوم یونس علیہ السلام تھی جس نے توبہ کی اور اللہ نے فوراً اس کے بچانے کا حکم صادر فرما دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر آپ کا رب چاہتا لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا تو لوگ جو زمین میں ہے سب ضرور ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ ایمان والے ہو جائے؟ کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج نہ کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین پر سب ایمان لے آتے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہر طرح کی راہ کھول دی جائے۔ پیغمبر علیہ السلام پر لوگوں سے ایمان قبول کرانے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ ان آیات اور نشانات کو دیکھ کر ایمان لے آتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے إِلَّا أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ اور اللہ ان لوگوں پر کفر و شرک کی نجاست ڈال لیتا ہے لا یعقلون جو نہیں سمجھتے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کو ایمان کی نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ ایمان کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو حق کا متلاشی ہو۔ گندگی سے مراد عقیدہ کی گندگی ہے، کفر و شرک پر اڑے رہنے اور ہدایت کے لیے غور و فکر نہ کرنے والوں کو ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ تو کیا یہ لوگ ان جیسے عذاب کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان لوگوں پر آئے جو ان سے پہلے تھے۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے سے ہوں۔ اللہ کی پیدا کردہ کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے کائنات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کفر اور ہٹ درمی میں مبتلا لوگوں کو کوئی نشانی واحد فائدہ نہیں دیتی، لہذا وہ ایمان نہیں لاتے۔ ایام سے مراد یہاں وہ واقعات ہے جو پچھلی امتوں میں گزری ہے، وہ حالات اور واقعات ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا
تو ان پر عذاب آ گیا۔ ثم ينجي رسلنا والذین آمنوا، پھر ہم بچا لیتے اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے۔ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لے۔ اللہ کی آیت اور نشان کو جھٹلانے والوں کی مذمت کی گئی، ان کو سابقہ نافرمان قوموں جیسے انجام کی وعید سنائی گئی ہے، مزید بڑا ان برے انجام کے لیے منتظر رہنے کی تنبیہ کی گئی۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ لوگ گزشتہ امتوں کی طرح انتظار کر رہے کہ انبیاء سابقین اپنے ادوار میں کفار کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے اور امتیں ان کی تکذیب کرتی تھی، اور وہ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ عذاب جلدی کیوں نہیں آتا۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کفار تھے، وہ بھی اسی طرح کہتے تھے۔ اس لیے فرمائے تم بھی اس وعید کا انتظار کرو اور میں بھی اس وعید کے پورا ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ حق سے مراد یہاں رحمت ہے۔ نافرمان قوموں پر عذاب آنے کی صورت میں اللہ اپنی خاص رحمت سے رسولوں اور اہل ایمان کو بچا لیتا ہے، یعنی جیسے پہلی قوموں کے ساتھ ہماری عادت رہی ہے کہ مکذبین کو ہلاک کر کے پیغمبر و مومنوں کو بچا لیا، اسی طرح موجودہ اور آئندہ مومنین کی نسبت ہمارا وعدہ ہے کہ دنیا میں کفار کے مظالم سے اور آخرت میں عذاب علیم سے نجات دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ مومنین ایمان کی صفات سے متصف ہو، یعنی ان صفات کے حامل ہو جو قرآن و حدیث میں مومنین کی بیان ہوئے ہو۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔